بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ صفحہ 229 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 3، پیج 229۔ جو اس میں محمد پہ قربان ہوا ہے، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا ہے۔ جو اس میں محمد پہ قربان ہوا ہے، دنیا میں اسی کا پھر بڑا نام ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک جو خادم خاص تھے، ان کی خالہ کا نام ام حرام تھا، جو رضاعت کے رشتہ سے آپ کی بھی خالہ تھی۔ معمول تھا جب آپ قبا تشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے اور اکثر کھانا لا کر پیش کرتی اور آپ نوش فرماتے۔ آپ سو جاتے تو بالوں میں سے جوئیں نکالتی تھیں۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ سے آپ کو نہایت محبت تھی۔ آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہ بچھونا بچھا دیتی، آپ کے آرام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ جب سو کر اٹھتے تو وہ آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی۔ مرتے وقت وصیت کی کہ کفن میں ہنوز ملایا جائے تو عرق مبارک کے ساتھ ملایا جائے۔ سبحان اللہ، کیا محبت شان مصطفیٰ سے۔ ایک دفعہ حضرت انس کی والدہ ملائکہ نے آپ کی دعوت کی، کھانا خود تیار کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا اور فرمایا، او میں تمہیں نماز پڑھوں۔ گھر میں صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی پرانی ہو کر سیاہ ہو گئی تھی۔ حضرت انس نے پہلے اس کو پانی سے دھویا اور پھر نماز کے لیے بچھایا۔ حضور اکرم نے امامت کی۔ حضرت انس اور ان کی دادی اور یتیم غلام صف باندھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور واپس آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسما رضی اللہ، جو حضرت عائشہ کی علاقی بہن تھیں، حضرت زبیر سے بیاہی تھیں، مدینہ میں آئیں تو اس وقت حضرت زبیر کی یہ حالت تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ خود ہی گھوڑے کے لیے جنگل سے گھاس لاتی اور کھانا پکاتی۔ حضرت زبیر کو جو زمین حضور اکرم نے عطا فرمائی تھی اور جو مدینہ سے 2 میل پر تھی، وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر لاد کر لاتی۔ ایک دن وہ گٹھلیاں لیے ہوئے آ رہی تھیں کہ حضور اکرم نے دیکھا۔ آپ نے اس وقت اونٹ پر سوار تھے، اونٹ کو بٹھا دیا کہ وہ سوار ہو لیں۔ حضرت اسما شرمائیں۔ حضور نے یہ دیکھ کر کہا کہ وہ حجاب کرتی ہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم نے یہ دیکھ کر کہ وہ حجاب کرتی ہیں، کچھ نہیں فرمایا اور ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت اسما کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ مجھ کو اس قدر غنیمت معلوم ہوا، گویا میں غلامی سے آزاد ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3 کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح، ہزاروں نوری ہی تے گھر پر، پڑھوں میں کیا کیا فضائل تیرے، میرے تخیر سے تو بلند ہے، خدا کا تو انتخاب امی، شفیع محشر کی تو پسند ہے۔
تو ہی ہے مصداق خوبصورت مقام تیرا، ہے بالا برتر صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہے تیرے شوہر، تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر، پڑھوں میں کیا کیا فضائل تیرے، میرے تخیل سے تو بلند ہے، خدا کا تو انتخاب امی شفیع محشر کو تو پسند ہے۔ تو ہی ہے مصداق خوبصورت مقام ہے تیرا، بالا برتر صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔